بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول پرنس ونچل بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بتلاؤ تمہارا مشن کیا ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا مشن تمہیں الجھانا تھا، اصل مشن کا پرنس ونچل کو پتا ہوگا، مجھے بالکل معلوم نہیں، پرنس ونچل نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ شاید تکلیف کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اس کے شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ عمران اس حد تک جا سکتا ہے۔ عمران اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ پرنس ونچل کی بات نے اسے شدید ذہنی جھٹکا پہنچایا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پرنس ونچل کی بات صحیح ہے تو پھر زندگی میں پہلی بار کسی مجرم کے ہاتھوں احمق بن گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر دوسرے لمحے بے ہوش پرنس ونچل کے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ پرنس ونچل دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ اگر تم پرنس ونچل نہیں ہو تو کون ہو؟ اور پرنس ونچل کہاں ہے؟ جلدی بتلاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک صورت میں بتاؤں گا، اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے گولی مار دو گے، اس حالت میں زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے، پرنس ونچل نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، عمران نے شفاق لہجے میں کہا۔ میں پرنس ونچل کا جڑواں بھائی ایلس ونچل ہوں۔ ہم دونوں کی شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ لوگ ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ میرا بھائی جان ونچل ہی ہمارے گروہ کا سربراہ ہے۔ ہم دونوں نے دھوکہ دینے کے لیے علیحدہ علیحدہ گروہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ سامنے میں رہتا ہوں، میرا بھائی انڈر گراؤنڈ رہتا ہے۔ میں ملک کی سیکرٹ سروس کو الجھاتا ہوں اور میرا بھائی اصل پرنس ونچل اپنا مشن پورا کر لیتا ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ مجھے یا میرے گروپ کو اصل مشن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور یہی پرنس کی کامیابی کا راز ہے۔ میرے گروپ کے ارکان مجھے ہی اصلی پرنس ونچل سمجھتے ہیں اور میرے بھائی کو وائٹ فاکس کے کوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ بس یہ ہے اصل بات۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے گولی مار دو، مگر یہ یقین رکھو کہ میرا بھائی تم سے اتنا خوفناک انتقام لے گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی تمہاری حالت کا تصور کر کے کپاتی رہیں گی، پرنس ونچل نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے کہا۔ عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایلیکس جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، مگر مرنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ میری آئندہ نسلیں اگر ہوتی تو کپانے کی بجائے تم جیسے مجرموں کا سر توڑنے کا فریضہ انجام دیتی، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر ایلس کو گردن سے پکڑ کر یوں پر اٹھا لیا جیسے کوئی بچہ کسی کھلونے کو اٹھاتا ہے، اور اسے لے جا کر اس نے دیوار کے قریب لٹکا دیا اور خود واپس کنٹرول روم پر مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اچانک پرنس ہذیانی انداز میں چیخ پڑا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اچھوں کی سٹی گم ہو جاتی ہے، مگر بہرحال وعدہ ہے، عمران نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور پھر لیور دبا کر اس نے مشین گنوں کا رخ ایلس کی طرف کیا اور دوسرے لمحے بٹن دبا دیا۔ مشین گنیں ایک بار پھر کہے لگانے لگیں اور ایلس کا جسم گولیوں کی بارش میں پانی سے باہر موجود مچھلی کی طرح تڑپتا رہا، اور عمران نے بٹن اس وقت آف کیا جب ایلس کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ اور پھر عمران خاموشی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو ایک طرف تنویر اسٹین گن پکڑے بت بنا کھڑا تھا۔ عمران کے چہرے پر وحشت اور بربریت کچھ اس طرح مسلط تھی کہ تنویر اسے دیکھتے ہی لاشعوری طور پر اٹینشن ہو گیا۔ صفدر کہاں ہے تنویر؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ باہر موجود ہے، تنویر نے بے حد مودبانہ انداز میں جواب دیا، اور پھر عمران خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ایک راہداری سے باہر آنے کے بعد صفدر اسے مل گیا۔ عمران صاحب، ہم پر بڑا نازک وقت گزرا ہے، آپ نے اندر آنے سے منع کر دیا تھا، صفدر نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وقت ہے بھی نازک صفدر، اس بار ہمیں مجرموں نے جو چوٹ دی ہے وہ مدتوں یاد رہے گی۔ بہرحال میں جا رہا ہوں، تم پوری کوٹھی کی تلاشی لینا، اور اگر کوئی کام کی چیز ہو تو سنبھال لینا، اور پھر اس کوٹھی کو بم سے تباہ کر دو تاکہ مجرم آئندہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ باقی تفصیلات X2 کو بتا دینا، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا پرنس ونچل کے خاتمے کے باوجود مجرم موجود ہیں؟ ہاں صفدر، یہی تو چوٹ ہوئی ہے۔
اصل مجرم تو سامنے ہی نہیں آئے اور ہم خواہ فضولیات کے پیچھے پڑے رہے۔ بہرحال دیکھا جائے گا، عمران نے جواب دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور بلیک زیرو اس کی کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے آج تک عمران کو اس طرح شکست خوردہ نہیں دیکھا تھا۔ خیریت عمران صاحب؟ کیا ہوا؟ آج تو آپ بالکل پزمردہ دکھائی دے رہے ہیں، بلیک زیرو نے تشویش آمیز لہجے میں جواب دیا اور عمران کرسی پر گر سا گیا۔ کیا بتاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجرموں نے مجھے اس بار خوب اچھی طرح بے وقوف بنایا ہے، اور اب جبکہ مجرموں کی چال کا مجھے پتہ چلا ہے تو میں اپنے آپ کو واقعی احمق اعظم محسوس کر رہا ہوں۔ عمران نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا پرنس ونچل ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ کچھ مجھے بھی بتلائیے۔ بلیک زیرو نے عمران کے موڈ کو دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ بات یہ ہے طاہر کہ ہم نے شروع سے جسے پرنس ونچل سمجھا تھا وہ دراصل پرنس ونچل نہیں تھا، بلکہ اس کا جڑواں بھائی ایلس ونچل ہے۔ چونکہ اس گروہ کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے جس طرح سب دھوکہ کھاتے چلے آئے ہیں ہم بھی دھوکہ کھا گئے۔ اصل بات کا تو بعد میں پتا چلا ہے کہ جان ونچل اور ایلس ونچل دو جڑواں بھائی ہیں۔ جان ونچل گروہ کا سربراہ ہے، مگر فیس پر ایلس ونچل رہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایلس ونچل سیکرٹ سروس کو الجھا لیتا اور جان ونچل اپنا اصل مشن آرام و سکون سے پورا کر لیتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی چال کھیلی گئی ہے۔ ایلس ونچل پرنس ونچل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے اور عین ان کی چال کے مطابق ہم اس میں الجھ کر رہ گئے، اور نتیجہ یہ کہ جب میں نے ایلس ونچل پر ہاتھ ڈالا تو اب پتہ چلا کہ وہ صرف ڈمی تھا۔ اصل پرنس ونچل تو ہمارے سامنے ہی نہیں آیا، اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور اس کا اصل مشن کیا ہے۔ نہ جانے وہ اپنا مشن پورا کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ بہرحال ہم اس وقت بھی اسی پوزیشن میں ہیں جس میں شروع میں تھے، اور پرنس ونچل نہ جانے کہاں تک آگے بڑھ چکا ہوگا اس کا ہمیں قطعی علم نہیں۔ عمران نے تفصیل بتائی۔ مگر عمران صاحب، ایلس ونچل یا اس کے گروہ کے آدمیوں کو تو معلوم ہوگا کہ پرنس ونچل کیا کر رہا ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ نہیں طاہر، اس کا بھی اس نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے اور ایلس کے گروپ علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں گروپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ پرنس ونچل ایلس ونچل کے گروپ کے لیے وائٹ فاکس ہے اور اپنے گروپ کے لیے ڈبلیو۔ اب ہم نے وائٹ فاکس کو ختم کر دیا ہے، مگر ہمارا اصل مجرم ڈبلیو ہنوز آزاد ہے۔ عمران نے اسے مزید تفصیلات بتائیں۔ واقعی تشویشناک مرحلہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ بلیک زیرو، تم ایسا کرو کہ فوراً دانش منزل کا بیرونی منزل تبدیل کر دو، کیونکہ جیسے ہی پرنس ونچل کو ایلس ونچل کی موت کا علم ہوگا اس نے فوراً دانش منزل پر انتقامی حملہ کر دینا ہے، اور اس طرح ہم اصل مشن سے ہٹ کر پھر فضولیات میں الجھ جائیں گے۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو اٹھ کر کنٹرول روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ دانش منزل کا بیرونی منزل تبدیل کر سکے۔ عمران نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگی۔ عمران نے چونک کر رسٹ واچ کا ونڈ بٹن کھینچ لیا اور 6 کا ہنسا جلنے بجھنے لگا۔ عمران سمجھ گیا کہ ٹائیگر کال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ گٹر میں جاتے ہوئے بھی ٹائیگر نے کرنل حبیب اور غیر ملکیوں کے متعلق بتایا تھا۔ عمران نے ٹال دیا تھا کیونکہ فوجی معاملات میں وہ بغیر کسی خاص وجہ کے مداخلت نہیں کرتا تھا، اس کے لیے ملٹری سیکرٹ سروس ہی کافی تھی، اس لیے اس نے ٹائیگر کو ٹال دیا تھا۔ لیکن اب ٹائیگر کی کال نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، چنانچہ یہی سوچتے ہوئے اس نے ونڈ بٹن کا مخصوص انداز میں دبا کر کھینچ لیا۔ یس، عمران اسپیکنگ، اوور، عمران نے پروکار لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اسپیکنگ باس، آپ کے لیے میرے پاس ایک اہم خبریں ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تمہید مت باندھا کرو ٹائیگر، رپورٹ دو، اوور، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سوری باس، رپورٹ سنیے۔ کرنل حبیب اور غیر ملکیوں کی ہوٹل جیکارڈ میں گفتگو میں نے چیک کی ہے۔ دارالحکومت سے 20 میل دور فوجی ایئرپورٹ پر کل رات 12 بجے ایک جہاز خفیہ طور پر اترے گا، جس میں سے ایک بنڈل وزارت دفاع کے نمائندے کے حوالے کیا جائے گا، اور پھر سائنسدان اور وزارت دفاع کا نمائندہ کار میں اس بنڈل کو پہلے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں گے، اور پھر اسے ایٹمک انرجی کمیشن پہنچایا جائے گا۔ ملٹری سیکرٹ سروس کا ایئرپورٹ پر سخت پہرا ہوگا، اور جس کار میں بنڈل جائے گا اس کے آگے پیچھے ملٹری سیکرٹ سروس کی 4 حفاظتی کاریں ہوں گی۔ 2 غیر ملکی اس بنڈل کو اڑانا چاہتے ہیں، اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں دخل اندازی کریں؟ یہ ملٹری سیکرٹ سروس کا کیس ہے، وہ خود ہی اس سے نپٹ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس سازش کے متعلق انہیں آگاہ کر دیں۔ اوور، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے باس۔ بہرحال میں نے یہ کیس ٹریس کیا تھا اور آپ نے چونکہ اس کی تفصیلات طلب کی تھی، اس لیے میں نے تفصیلات آپ کو بتلا دی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں افسردگی کا ہلکا سا عنصر موجود تھا، جسے عمران کی جواب سے مایوسی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے اس نے اپنی صلاحیتوں سے اس کیس کو ٹریس کیا تھا اور پھر محنت کر کے اس کی تفصیلات حاصل کی، مگر عمران نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ ان غیر ملکیوں کا حلیہ بتاؤ اور مزید کوئی قابل ذکر بات ہو تو بتلاؤ تاکہ ملٹری سیکرٹ سروس کو میں یقینی ٹپ دے سکوں۔ اوور، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور پھر ٹائیگر نے ان کا حلیہ بھی بتلا دیا اور پھر ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو لفظ بالفظ سنا دی۔ اور جب ٹائیگر نے گفتگو کے دوران ڈبلیو کا نام لیا تو عمران اس بری طرح اچھلا کہ جیسے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو ٹائیگر؟ کیا واقعی غیر ملکیوں نے ڈبلیو کا نام لیا تھا؟ اوور، عمران نے انتہائی مشتاق لہجے میں کہا۔ یس باس، انہوں نے ڈبلیو کا نام لے کر کرنل حبیب کو دھمکی دی تھی۔ اوور، ٹائیگر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ شاید اسے عمران کے لہجے سے امید لگ گئی تھی کہ اب عمران اس سلسلے میں خود کام کرے گا۔ اگر یہ بات ہے ٹائیگر، تو یقین رکھو تم نے انتہائی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب ملٹری سیکرٹ سروس کی بجائے میں خود اس کیس پر کام کروں گا، یہ ہمارا کیس ہے۔ اوور، عمران نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، اب میری محنت ٹھکانے لگی ہے۔ بہرحال میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوور، تم ایسا کرو، کرنل حبیب کو اغوا کر کے اس کا میک اپ کر لو تاکہ تم اس رات عین بروقت تمام انتظامات اور دیگر تفصیلات بتلا سکو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے جواب دیا اور بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ بلیک زیرو اس دوران واپس آ چکا تھا۔ عمران کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا، اس کے اعصاب پر چھائی ہوئی افسردگی کے گرد چھڑ چکی تھی۔ کوئی کلو مل گیا ہے عمران صاحب؟ ہاں طاہر، ٹائیگر نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہمیں پرنس ونچل کے اصل مشن کا پتہ چل گیا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ پرنس ونچل کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور پھر مختصر طور پر بلیک زیرو کو مشن کے متعلق بتلایا۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ ایکس ٹو اسپیکنگ، کرنل ڈی سے بات کراؤ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے۔ دوسری طرف سے ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ڈی کے پی اے نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کرنل ڈی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ کرنل ڈی اسپیکنگ، ایکس ٹو، عمران نے بھی باوقار لہجے میں جواب دیا۔ فرمائیے، کیا حکم ہے؟ کرنل ڈی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کرنل ڈی، کل رات 12 بجے ملٹری ایئرپورٹ پر کیا مشن سر انجام دیا جانے والا ہے؟ اوہ، ایٹامک انرجی کمیشن کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ بہرحال میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ آپ تک کیسے پہنچا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ ہم سے زیادہ باخبر واقع ہوئے ہیں، مگر مجھے تعجب ضرور ہو رہا ہے۔ کرنل ڈی نے قدرے تعجب آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کرنل ڈی، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ موضوع سے ہٹ کر باتیں کرتا پھروں، عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں کہا۔ ویری سوری، صرف تعجب کی وجہ سے میں نے یہ چند باتیں کی تھیں۔ بہرحال ایٹامک مشن کے سلسلے میں ہمیں کچھ زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ وزارت دفاع نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہم ایک بنڈل اپنی حفاظت میں ایٹامک انرجی کمیشن تک پہنچا دیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس بنڈل میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہم نے پورے ایئرپورٹ کو گھیرے میں لینے اور بنڈل والی کار کی حفاظت کے لیے 4 کاروں کا انتظام کیا ہے، جن میں ملٹری سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ کافی ہے۔ کیا آپ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کرنل ڈی نے جواب دیا۔ میں ابھی اس سلسلے میں غور کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اطلاعات ملی ہے کہ مجرموں کا ایک گروہ اس بنڈل کو اڑانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو ہم اپنے انتظامات کو سخت کر دیں گے۔ بہرحال یہ کیس خالصتاً ہمارا ہے اور ہم سے نپٹنا خوب جانتے ہیں، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ بہرحال آپ چوکنے رہیں۔ بائے بائے، عمران نے جواب دیا اور پھر کیڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے دوسرے نمبر ڈائل کیے اور رابطہ قائم ہوتے ہی عمران نے کہا۔ ایکس ٹو اسپیکنگ، سر طاہر سے بات کرائیں۔ اوکے سر، 1 منٹ ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے سیکرٹری وزارت دفاع سر طاہر کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور چند لمحے بعد سر طاہر کی آواز سنائی دی۔ طاہر اسپیکنگ، ایکس ٹو، عمران نے مخصوص انداز اور پروقار لہجے میں کہا۔ سر طاہر، یہ بتلائیے کہ کل رات جو بنڈل
وزارت دفاع کے تحت لایا جا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مجھے تفصیلات چاہیے، عمران نے پوچھا۔ اوہ، مگر اس کے متعلق آپ کو کیسے علم ہوا؟ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، ملٹری سیکرٹ سروس اور وزارت دفاع کے علاوہ کسی کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں۔ سر طاہر نے انتہائی تعجب آمیز لہجے میں کہا۔ سر طاہر، آپ X2 سے بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا تعجب فضول ہے، آپ مجھے تفصیلات بتلائیں، عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا۔